بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمیشہ کی طرح ہم پھر آپ کے لیے ایک سوال لے کر آئے ہیں جو کہ بہت اہم ہے، جو وقت حاضر میں زیادہ تر ہونے والی ایک چیز ہے، اور اس کے بارے میں ہی سوال کیا گیا ہے کہ ٹیلی فون اور انٹرنیٹ پر نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ جی ناظرین، سوال آیا ہے کہ ٹیلی فون اور انٹرنیٹ پر نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ناظرین، پاکستان اور دوسرے پسماندہ علاقوں سے لوگ روزگار کمانے کے لیے یورپ، امریکہ اور دوسرے امیر ملکوں میں جاتے ہیں۔ چونکہ ان کے باقی رشتہ دار ملک میں ہی رہ رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی کے سلسلے میں کئی مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ اب ہم آپ کو اس کے بعد بتاتے ہیں نکاح کا شرعی طریقہ۔ نکاح کا شرعاً بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ کم سے کم 2 عاقل و بالغ مسلمان مردوں یا ایک مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا کر حق مہر کے عوض مرد و عورت کے درمیان ایجاب و قبول کروایا جائے اور خطبہ مسنونہ پڑھا جائے۔ نکاح کے موقع پر فریقین ہی نہیں، دیگر اعضاء و اقارب بھی حاضر ہوں۔ نکاح مساجد میں پڑھے جائیں اور نکاح و شادی کے موقع پر دف ڈھول وغیرہ بجایا جائے اور اور خوشی کے گیت گائے جائیں۔ خاوند کی طرف سے حسب توفیق ولیمے کی دعوت کا اہتمام ہو۔ شادی کے موقع پر یا اس سے قبل جب بھی نکاح پڑھا جائے کھجور، چھوہارے وغیرہ لوٹائے جائیں۔ مگر دور جدید کی گوناگوں ترقی نے نئے وسائل کے ہمراہ نئے مسائل بھی پیدا کر دیے ہیں جن سے کوئی ذی شعور انکار نہیں کر سکتا۔ ای میل، سیٹلائٹ، انٹرنیٹ، ٹیلی فون وغیرہ دور جدید میں اللہ کی طرف سے انسانی معاشرے کے لیے جدید ترین تحفے ہیں۔ ان سے احتیاط کے ساتھ استفادہ کرنا ضرورت بن چکی ہے۔ ایک طرف خاندان بکھرا ہوا ہے، کوئی پاکستان میں ہے تو کوئی انگلینڈ، امریکہ، جاپان، فرانس، یورپ، افریقہ، آسٹریلیا کے مختلف علاقوں میں روزگار کے سلسلے میں مقیم ہے۔ زمین سکڑ رہی ہے اور فاصلے سمٹتے جا رہے ہیں۔ صبح یہاں، شام کو کسی دوسرے بر اعظم میں۔ وقت مصروف ترین اور فرصتیں ختم ہو گئی ہیں۔ عمر دراز کے مانگے ہوئے جو 4 دن ہیں وہ بھی تیزی سے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہوس زر اور آسائشوں نے احساس مروت کو کچل دیا ہے۔ مشینوں کی حکومت ہے اور ہم اس کے آگے بے بس پرزے۔ صنعت، تجارت، زراعت، تعلیم، جدید ٹیکنالوجی نے سب میں انقلاب پیدا کر دیا ہے۔ یوں نئے دور کے نئے تقاضوں نے بھی جنم لیا ہے اور نئے نئے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے انسان اپنے دنوں کے کام گھنٹوں میں اور گھنٹوں کے چند منٹوں میں کرنے لگا ہے۔ مختلف اقسام کے کاروبار اور ٹریڈنگ کمپیوٹر اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے نہایت آسانی سے ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شادی کے شرعی حکم۔ شادی کے بارے میں قرآن مجید نے بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے، تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں، 2 3 اور 4 مگر یہ اجازت بشرط عدل ہے۔ پھر اگر تم اندیشے میں ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی نکاح کرو، یا وہ کنیزیں جو شرعاً تمہاری ملکیت میں آئی ہوں۔ یہ بات اس سے قریب تر ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ اب ہم آتے ہیں جناب اصل مسئلے کی طرف۔ پاکستان اور دوسرے پسماندہ علاقوں سے لوگ روزگار کمانے کے لیے یورپ، امریکہ اور دوسرے امیر ملکوں میں جاتے ہیں۔ چونکہ ان کے رشتہ دار باقی کے جو ہوتے ہیں وہ ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی کے سلسلے میں کئی مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ مناسب رشتے ملنا، ایک دوسرے کو دیکھنا، پسند کرنا، شرائط طے کرنا، حق مہر وغیرہ کا فیصلہ کرنا، پورے خاندان کا ایک ملک سے دوسرے ملک آنا جانا، سفری دستاویزات کی تیاری، این او سی کا حصول، بھاری بھرکم کرائے، رخصت ملنا وغیرہ اسی طرح کے دیگر مسائل آڑے آتے ہیں۔ اس لیے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ لڑکا لڑکی اپنے گھر میں رہیں، شرائط طے کر لیں، نکاح ہو جائے، پھر لڑکی یا لڑکے کا باہر جانا، سفری دستاویزات کا حصول، بلکہ ان ممالک کی نیشنلٹی و شہریت کا حصول بھی آسان ہو جائے گا اور شادی کے کچھ عرصے بعد فریق باہر جا سکے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نکاح پڑھنے کا لڑکا ادھر لڑکی ادھر، نکاح کے لیے دونوں کا موجود ہونا اور 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول وغیرہ کی شرائط کیسے پوری ہوں۔ اس کی عملی ترکیب بتاتے ہیں آپ کو کہ سب سے پہلے پاکستان سے نکاح فارم لیں اور ان کو مکمل فل کر لیں۔ جو فریق ملک سے باہر ہے
اس کا نام، پتہ اور دستخط کرنے کے لیے وہ کاغذات اس کے پاس بھیجیں۔ مثلا لڑکا باہر ہے تو دولہا، اس کا وکیل اور اس کے وکیل کے 2 گواہ، کم سے کم ان تینوں کے نام، مکمل پتے، ان کے مخصوص جگہ پر دستخط کرنے کے لیے 4 نکاح فارمز باہر بھیجیں۔ وہ اسے فل کر کے واپس بھیج دیں گے۔ باقی فارم یہاں پر کر لیں۔ لڑکے اور تینوں کو لڑکی کی تمام ضروری معلومات اور حق مہر کی تفصیل بتا دیں۔ اب دوسرے نمبر پر آتا ہے لڑکی یہاں ہے اور اس کا نام، پتہ، اس کے وکیل کا نام، پتہ اور وکیل بنانے کے 2 گواہوں کے نام اور پتہ لکھیں اور ان سب کے دستخط کروائیں۔ پھر شادی کے 2 گواہ بنا لیں اور ان کے نام و پتہ دستخط کروائیں۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے جب ادھر اور ادھر کے دونوں فریقوں کو تمام حقیقت معلوم ہو گئی تو ٹیلی فون سیٹ نکاح خوان کے سامنے رکھیں۔ تمام متعلقہ لوگ جن کے نام فارم پر لکھے ہیں، ادھر کے بھی اور ادھر کے بھی، ایک جگہ بیٹھ جائیں، ادھر کے یہاں اور ادھر کے وہاں۔ اب نکاح خوان فارم ہاتھ میں لیں، ٹیلی فون یا انٹرنیٹ کی صورت میں مائک پر لڑکے کا نام اسی سے پوچھیں، والد کا نام، اور یہ بھی معلوم کریں کہ آج اس کا نکاح ہو رہا ہے، کس لڑکی سے ہے اور وہ کس جگہ سے ہے۔ لڑکی کے والد کا نام، حق مہر، کوئی اور شرط ہو تو نکاح خواہ وہ بھی اس سے پوچھے۔ اسپیکر آن ہونے چاہیے تاکہ دوسرے لوگ بھی سن سکیں۔ پھر آتا ہے جناب جب لڑکا یہ تمام باتیں کر لے اور نکاح کی اجازت بھی دے دے تو اس سے کہا جائے کہ اس کا یہاں وکیل کون ہے، اس کا والد کون ہے، وغیرہ۔ اب لڑکی سے اجازت لے کر اس لڑکی کا اس لڑکے سے نکاح کرے۔ ٹیلی فون پر لڑکے سے اس کے گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کروائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لڑکے کا جو وکیل آپ کے پاس موجود ہے اس سے بھی نکاح کا ایجاب و قبول کروایا جائے۔ یعنی لڑکے کا وکیل کہے کہ میں نے فلاں لڑکی اتنے حق مہر کے عوض ان شرائط کے تحت ان گواہوں کے روبرو اپنے فلاں موکل کے نکاح کے لیے قبول کی۔ اگر ٹیلی فون پر پورا بندوبست ہو، فریقین ایک دوسرے کو پہچان لیں، نکاح ہو جائے، اس نکاح میں 3 پہلو نمایاں ہوں گے۔ پہلا کیا ہے کہ چونکہ دونوں نے اپنا اپنا وکیل بنایا ہوا ہے اور نکاح فارم میں ہر ایک کا وکیل اور اس کے دستخط موجود ہیں، وکیل بنانے کے 2 گواہ اور ان کے دستخط بھی موجود ہیں، لہٰذا یہ نکاح وکالتاً صحیح ہوا۔ دوسرا کیا ہے، ٹیلی فون پر جب نکاح فارموں کے مطابق فارم، ولدیت، پتہ اور دوسرے فریق سے ان کا تعلق ہونے والے نکاح کے بارے میں اجازت اور رضامندی، شرائط مکتوبہ کی تائید و توثیق وغیرہ صراحتاً موجود ہے، دوسری طرف سے پوری احتیاط کے ساتھ تمام مراحل طے کرا لیے گئے اور گواہوں کی موجودگی میں یہ نکاح پڑھا گیا تو نکاح درست رہا۔ اور تیسرا کیا ہے کہ بالفرض ٹیلی فون پر گفتگو میں کوئی غلط بیانی ہو گئی تو ایسا امکان لڑکے لڑکی کی موجودگی میں بھی ممکن ہے۔ مثلا یہاں ہم آئے دن نکاح پڑھتے ہیں، نکاح خواہ کو کیا معلوم کہ یہ لڑکی وہی ہے، یہی لڑکا ہے اور یہی ان کی پہلی شادی ہے، وغیرہ۔ محض اعتماد و اعتبار کی بات ہے۔ ملک اور بیرون ملک میں جب ٹیلی فون پر شادی ہوگی تو اس میں بھی خطا اور غلطی کا امکان رہتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے یہاں محض غلطی کے اتنے سے امکان سے فرق نہیں پڑتا۔ آخر ٹیلی فون پر کاروبار، لین دین، ٹھیکے، درآمد برآمد، موت حیات کے بہت سے دوسرے امور بھی انجام پاتے ہیں۔ غلطی کا امکان ان میں بھی ہے، کیونکہ نکاح کے سلسلے میں ہم نے جتنی بھی احتیاط برتی ہے دوسرے معاملات میں اس کا عشر اشیر بھی نہیں۔ جب اس کے باوجود دوسرے معاملات میں ٹیلی فون وغیرہ سے استفادہ کرتے ہیں تو نکاح و شادی کے معاملات بھی اس احتیاط کے ساتھ کر لیے جائیں تو شرعاً جائز ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں غلطی کا امکان۔ جس طرح آج کل نکاح پڑھا جاتا ہے اس میں بھی غور کریں تو غلطی، غلط بیانی اور فراڈ کا امکان تو موجود ہوتا ہے اور بڑی آسانی سے فراڈ کیا جا سکتا ہے۔ مثلا نکاح خوان کو لڑکی لڑکے کے نام، ولدیت، گواہوں کے نام، پتے، دلہا دلہن کی عمریں بتائی اور لکھوائی جاتی ہیں۔ اگر اہل خانہ چاہیں تو کس کس جگہ فراڈ نہیں کر سکتے۔ لڑکی کون سی ہے نکاح خواہ نہیں جانتا، اس نے بلا جبر نکاح کی اجازت دی ہے یا گن پوائنٹ پر اسے اس کی بھی خبر نہیں، یہ گھر کے محض لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ نکاح پڑھنے والے کو کچھ معلوم نہیں، وہ تو ہر بات میں اہل خانہ پر اعتماد کر کے قدم اٹھاتا ہے۔
یہاں بھی ممکن ہے شکل کسی اور لڑکی کی دکھائی اور بیاہ کوئی اور دوسری دے دی۔ نکاح خوان ان حقائق سے بے خبر ہے۔ یہ اور ایسی دوسری باتیں نکاح پڑھنے والا بالکل نہیں جانتا، محض اہل خانہ پر اعتبار و اعتماد کرتا ہے، اور یہ اس کی مجبوری بھی ہے۔ ہر روز ہی تقریباً کوئی نہ کوئی نکاح ایسا ہوتا ہے۔ ہر نکاح خواہ محض اہل خانہ پر اعتماد کر کے جملہ قواعد تحریر کرتا ہے اور نکاح پڑھاتا ہے۔ غلطی اور فراڈ کا امکان بھی ہوتا ہے، تاہم جہاں تک انسان کے بس میں ہے احتیاط لازم ہے۔ باقی سپرد خدا۔ یوں ہی مذکورہ بالا طریق پر احتیاط کے ساتھ فارم فل کیے جائیں۔ فریقین میں سے جو حاضر ہے اس کو اس کے والدین اور دیگر اعضاء کے ساتھ تقریب میں مدعو کریں۔ یوں ہی جن کا نام کسی بھی حیثیت سے نکاح فارم پر لکھا ہوا ہے، ان میں سے وہ لوگ جو اس ملک میں اور اس شہر میں رہتے ہیں، ان کو مجلس نکاح میں حاضر رکھیں۔ اب نکاح خواہ سے بیرون ملک متعلقہ لوگوں کا رابطہ کروائیں۔ یہ صاحب نکاح فارم ہاتھ میں پکڑیں اور وہاں پر موجود فریق لڑکا یا لڑکی جو بھی ہے اس کا نام، والدیت، پتہ اسی سے دریافت کریں۔ وہ بتاتا جائے گا اور آپ فارم چیک کرتے جائیں گے۔ پھر وہاں کے دوسرے لوگ جن کے نکاح پر فارم دستخط ہیں، ان سب سے ان کا نام و پتہ دریافت کریں اور فارم چیک کرتے جائیں۔ دیگر شرائط بھی ان سے پوچھیں۔ لڑکے اور لڑکی سے جو بھی باہر ہے اس کا نام، پتہ معلوم کریں اور نکاح سے متعلق معلومات اس سے پوچھیں۔ اسی طرح تمام متعلقہ امور کی واضح معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ نکاح خواہ دو طرح سے ایجاب و قبول کرے۔ پہلا تو یہ کہ جہاں نکاح خواہ موجود ہے وہاں لڑکا ہے یا لڑکی، اسے اجازت و شرائط وغیرہ بالمشافہ طے کرے اور دوسرے فریق سے بذریعہ ٹیلی فون پر مسئلہ طے کرے۔ ہر اس آدمی سے ٹیلی فون پر رابطہ کرے جس کا فارم کے اوپر نام ہے اور اس کی قانونی حیثیت کی اس فارم پر وضاحت کرے۔ اب محفل میں ایک فریق اصالتاً موجود ہے، دوسرے فریق سے ٹیلی فون پر رابطہ ہے، یوں ایجاب و قبول آسانی سے کر سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نکاح پڑھنے کا دوسرا طریقہ بھی استعمال کرے، اس طرح کہ جو فریق حاضر ہے وہ تو اصالتاً ایجاب قبول کرے گا، مگر جو فریق بیرون ملک ہے اس کا وہ وکیل جس کے نام نکاح فارم پر لکھا ہے وہ یہاں موجود ہے۔ نکاح خواہ ان گواہوں کے روبرو جن کا نام بطور وکیل کے گواہان فارم پر موجود ہے، اس وکیل سے یوں کہیں گے کہ فلاں لڑکا لڑکی ولد فلاں بنت فلاں کا نکاح اتنے حق مہر معجل یا عندل طلب کے بدلے ان مسلمان گواہوں کے روبرو کرتا ہوں۔ تمہیں اپنے موکل کے نکاح کے لیے یہ لڑکی ان شرائط کے ساتھ قبول ہے؟ وہ کہے گا ہاں قبول ہے۔ 3 بار یہ ایجاب و قبول کیا جائے، یہ نکاح شرعاً ہو جائے گا۔ بالفرض اتنی احتیاطوں کے باوجود کوئی ابہام یا غلطی ہو جائے تو اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اتنی احتیاط کے باوجود اگر ثابت ہو جائے کہ ٹیلی فون پر متعلقہ لڑکی کا ایجاب و قبول نہیں ہوا قبول، تو دھوکے سے کسی اور سے کروا دیا گیا تو کوئی بات نہیں، دار و مدار صرف ٹیلی فون پر نہیں تھا، تحریری طور پر مقررہ وکیل اور گواہان موجود ہیں، ان کے وکالتاً نکاح کرنے سے نکاح ہو گیا۔ بالفرض یہاں کوئی خرابی نکل آئے تو رخصتی کے بعد قربت سے پہلے نکاح ہو سکتا ہے۔ گویا یہ ممکن غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ان کا ازالہ بھی ممکن ہے۔ اب ہم چلتے ہیں نکاح فضولی کی طرف۔ بالفرض 2 شخص گواہوں کے سامنے کسی غیر حاضر مرد اور غیر حاضر عورت کے بن بنائے وکیل بن جائیں اور حق مہر بھی خود متعین کریں اور ایجاب و قبول بھی کر لیں تو اس سے نکاح فضولی کہا جائے گا اور متعلقہ لڑکے لڑکی کی اجازت پر موقوف ہے۔ جب متعلقہ لڑکے لڑکی کو پتہ چلا اور انہوں نے اس پر رضامندی کر دی تو نکاح درست ہو گیا، اور دونوں نے یا ایک نے انکار کر دیا تو نکاح نہیں ہوگا۔ بالفرض ٹیلی فون پر کیے ہوئے نکاح میں کوئی بھول چوک ہو گئی تو نکاح فضولی کی طرح یہ بھی مسترد کر دیا جائے گا۔ ناظرین، عام طور پر جو نکاح ہوتے ہیں وہاں بھی تو گواہوں پر اعتبار ہی ہوتا ہے۔ بالفرض جن 2 مرد و زن میں رشتہ ہو رہا ہے ان میں حرمت کا کوئی سبب موجود ہے اور نکاح پڑھنے، گواہی دینے اور نکاح کروانے والے سے یہ حقیقت پوشیدہ رکھی گئی ہے
تو ہزار احتیاط کے باوجود ایسا ممکن ہے کہ اگر ایسی غلطی کر دی گئی تو لا علم لوگ تو بری الذمہ ہوں گے کہ معذور ہے اور نکاح نہ ہوگا، کہ حرمت کا سبب موجود ہے، سے وہ لڑکی اس لڑکے کی رضائی بہن ہے اور ذمہ دار لوگوں نے اسے یہ حقیقت نہیں بتائی، تو یہ نکاح اللہ کے نزدیک نکاح نہیں ہوگا۔ البتہ اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا اس کا وبال ان لوگوں پر ہوگا جو اس کے ذمہ دار ہیں۔ نکاح خوان، گواہان اور لڑکا لڑکی بے گناہ ہیں۔ جی ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ کیا ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کے ذریعے نکاح جائز ہے، تو ہم نے آپ کو اس کا جواب شریعت کی روح سے بتایا۔ ناظرین، ہم اپنی ویڈیوز میں بتائی جانے والی ہر بات کا جواب، اپنا بتایا جانے والا ہر واقعہ، ہر قصہ آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں، آپ کو مختلف علماء کرام کی کتب کے حوالہ جات دے کر بتاتے ہیں۔ پھر بھی اگر کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، الفاظ کے چناؤ میں کوئی غلطی ہو جائے تو آپ کو اصلاح بالتہذیب کا پورا حق حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن اجازت سے پہلے یہ ضرور کہیں گے کہ جب بھی آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کرنا کبھی نہ بھولا کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی ان تمام معاملات اور معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔